محبت جو ڈر کو ختم کرتی ہے، یہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اگر آپ کے پاس کتاب مقدس ہے آپ ہمارے ساتھ کھول سکتے ہیں، اگر نہیں تو برائے کرم آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ہم 11ویں آیت سے لے کر 21ویں آیت تک خداوند کے کلام کو پڑھیں گے، اور جب آپ اس کو پڑھتے ہوئے سنیں گے تو ضرور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس میں کیا کیا باتیں ہیں۔ 3 سلائیڈز ہوں گی، 3 ہی حصے ہوں گے آج کے خطبہ کے، سو ضرور آپ دھیان لگائیں۔ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے 11ویں آیت سے، اے عزیزو، جب خدا نے ہم سے ایسی محبت کی تو ہم پر بھی ایک دوسرے سے محبت رکھنا فرض ہے۔ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ اگر ہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں تو خدا ہم میں رہتا ہے اور اس کی محبت ہمارے دل میں کامل ہو گئی۔ 13ویں آیت نہایت خوبصورت ہے اور اس حصے کا نتیجہ ہے، چونکہ اس نے اپنے روح میں سے ہمیں دیا ہے، اس سے ہم جانتے ہیں کہ ہم اس میں قائم رہتے ہیں اور وہ ہم میں۔ بہت ہی خوبصورت بات، وہ ہم میں۔ اگلا حصہ ہے 14 سے 16۔ 14ویں آیت میں لکھا ہے، اور ہم نے دیکھ لیا ہے اور گواہی دیتے ہیں کہ باپ نے بیٹے کو دنیا کا منجی بنا کر بھیجا ہے۔ جو کوئی اقرار کرتا ہے یسوع خدا کا بیٹا ہے، خدا اس میں رہتا ہے اور وہ خدا میں۔ جو محبت خدا کو ہم سے ہے اس کو ہم جان گئے اور ہمیں اس کا یقین ہے۔ 17ویں آیت سے لے کر 21ویں آیت، خدا محبت ہے۔ بہت ہی اہم جملہ بائبل مقدس کا اور تخلیق کائنات سے پہلے کا یہ کام ہم دیکھتے ہیں خدا کے اندر۔ خدا محبت ہے۔ جو محبت میں قائم رہتا ہے وہ خدا میں قائم رہتا ہے اور خدا اس میں قائم رہتا ہے۔ اسی سبب سے محبت ہم میں کامل ہو گئی ہے، تاکہ ہمیں عدالت کے دن دلیری ہو، کیونکہ جیسا وہ ہے ویسے ہی دنیا میں ہم بھی ہیں۔ محبت میں خوف نہیں ہوتا، بلکہ کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے، کیونکہ خوف سے عذاب ہوتا ہے اور کوئی خوف کرنے والا محبت میں کامل نہیں ہوا۔ ہم اس لیے محبت رکھتے ہیں کہ پہلے اس نے ہم سے محبت رکھی۔ اگر کوئی کہے کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں اور وہ اپنے بھائی سے عداوت رکھے تو جھوٹا ہے، کیونکہ جو اپنے بھائی سے جسے اس نے دیکھا ہے محبت نہیں رکھتا، وہ خدا سے بھی جسے اس نے نہیں دیکھا محبت نہیں رکھ سکتا۔ نتیجہ ہے یہ۔ اور ہم کو اس کی طرف سے یہ حکم ملا ہے، جو کوئی خدا سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے بھائی سے بھی محبت رکھے۔ یہ حکم ہے۔ 3 باب میں بھی ہم نے پڑھا، یہ حکم ہمیں ملا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نیا ہے لیکن پہلے سے ہے۔ 3 باب کو جب آپ پڑھتے ہیں تو کلام مقدس میں کہتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے محبت رکھنی ہے۔ یہ آپ کے لیے نیا ہے لیکن ہے پرانا۔ کئی لوگ پڑھتے ہوئے الجھن میں شکار ہو جاتے ہیں، کیا مطلب ہے یہ نیا ہے پرانا ہے، کیا بات ہے؟ دراصل جب آپ یسوع مسیح کو ارشاد اعظم کی جگہ سب سے بڑے حکم کو پڑھتے دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری
عقل سے محبت رکھ، اور اپنے پڑوسی سے بھی جس طرح چاہتا ہے کہ تیرے ساتھ لوگ محبت رکھیں ویسے ہی۔ یہ پرانا حکم ہے، لیکن یہ نیا ہے تمہارے لیے، کیونکہ نبیوں کے کلام کو یہودی علماء کرام نے درست نہ سکھایا۔ اس لیے متی کی انجیل اس کے 5ویں باب میں جو پہاڑی واز ہے وہ نہایت اہم ہے۔ مسیح یسوع کہتے ہیں میں تم سے کہتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی نئی بات مسیح یسوع کہہ رہے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں تم کو سکھایا ہی غلط گیا ہے۔ کلام مقدس میں پہلے سے موجود ہے کلام۔ بائبل مقدس کی یہ خوبصورتی ہے، جو حکم ہمیں دیا گیا ہے، ملتا ہے، یہ خدا نے پہلے سے نبیوں کے وسیلہ سے پورا کر دیا۔ یہ ایک خوبصورتی ہے کلام مقدس کی، اور یہی ایک خوبصورتی ہے جو ہم نے پچھلے خطبے میں بھی دیکھا کہ 7ویں آیت سے لے کر 10ویں آیت میں خدا نے اپنی محبت ہمارے سامنے پیش کی، اور اس محبت کے نتیجے میں ہم نے کیا دیکھا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمیں بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہم نے دیکھا کہ خدا محبت ہے، اس نے ہم سے پہلے محبت رکھی۔ یہ صرف ایک عقیدہ نہیں بلکہ یہ زندہ حقیقت ہے جو خداوند یسوع مسیح میں، اس کے کفارہ میں اور ہماری نجات بخش زندگی میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے کفارہ کو جب ہم مانتے ہیں، تو جب ہم اس نجات کو قبول کرتے ہیں تو یہ ظاہر ہوتی ہے۔ اگر خدا نے ہم سے ایسی محبت کی تو پھر یہ آج کا متن ہمیں سوال کرتا ہے، ہمیں ایک دوسرے سے کیسے محبت رکھنی ہے۔ اس کے لیے ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک شخص تھا جو نہایت بیمار، اور وہ 90% چانس تھے اس کے کہ وہ مر جائے، لیکن جب وہ ایک ایسے ڈاکٹر سے ملتا ہے جو اسے مکمل طور پر اس کا علاج کر دیتا ہے، اسے چنگا کر دیتا ہے، اور 100% یہ چانس ہوتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ اس کا علاج ہو گیا۔ جب آپ اس بات کو سنتا ہے وہ اور دیکھتا ہے تو اس کا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں، اپنے ملک میں، جہاں بھی وہ جاتا ہے، وہ ہر ایک شخص کو اس ڈاکٹر کے بارے میں بتاتا ہے، اس کی خوبیاں، اس کے بارے میں شاید وہ ایگزیجوریشن بھی کرتا ہے نا، کہ وہ بھائی جی وہ تو ڈاکٹر ایسے دکھتا ہے، وہ ہے، اس کی تعریفیں کرتا وہ تھکتا نہیں۔ ہمیں اس آدمی سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک عام شخص ایک دنیاوی زندگی سے ہاتھ دھونے والا تھا، جسمانی زندگی سے ہاتھ دھونے والا تھا، لیکن جب وہ علاج پاتا ہے وہ ایک عام انسان کی کتنی تعریف کرتا ہے۔ یہی سوال ہمیں آج پوچھا جاتا ہے اس حوالہ میں کہ جب آپ کو حقیقی نجات ملی ہے، ابدی زندگی ملی ہے، گناہوں سے معافی ملی ہے، اور اس بات کا وعدہ روح القدس کے وسیلہ سے آپ پر مہر ہوئی ہے کہ آپ نجات پا چکے ہیں، تو پھر آپ کی زندگی سے اس نجات کا کیا ثبوت ہے؟ یہ ہمارا پہلا حصہ ہوگا، محبت کا ثبوت۔ یہ آیات 11 سے 13 ہیں۔ پھر آپ سے پوچھا جاتا ہے آپ کی محبت کا اقرار کیا ہے، اور یہ آیات ہے 14 سے 16۔ اور پھر پوچھا جاتا ہے کہ محبت کا کمال کیا ہے نا؟ محبت خوف کو ختم کرتی ہے۔ تو یہ آیات 17 سے 21 ہم ان 3 حصوں میں اس متن کو
تقسیم کریں گے، اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے، اس میں سے جو خاص باتیں ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بعد میں اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو عبادت کے بعد ہم رفاقت رکھتے ہیں، اس میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ چلیں، خداوند کے پاک کلام میں جو پہلا حصہ ہے محبت کا ثبوت، ایک دوسرے سے محبت، ٹھیک ہے جی، تو یہ حوالہ میں پھر پڑھتا ہوں، آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تاکہ آپ جب اس کو پڑھیں تو آپ کو سمجھ لگ جائے کہ ثبوت کی بات یہاں پر کیا بات ہے۔ لفظ جو فرض ہے نا، یہ یہاں پر ثبوت ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو پہلی گہری بات یہاں پر بتا دیتا ہوں۔ اے عزیزو، جب خدا نے ہم سے ایسی محبت کی، کیسی؟ ایسی بہت گہری یہاں پر چیز کو رکھے ہوئے اپنے اندر محبت کی، تو ہم پر بھی ایک دوسرے سے محبت رکھنا فرض ہے۔ یہ فرض کیسا ہے جو دنیا سمجھتی ہے فرض ہے؟ یہ کہ فرض ہے، اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ اگر ہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں تو خدا ہم میں رہتا ہے اور اس کی محبت ہمارے دل میں کامل ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ یہاں پر جو بات ہے، یہاں پر 11ویں آیت کے پہلے الفاظ پر ہے کہ اے عزیزو، عزیزوں سے مراد انسانوں میں سے خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، ایمانداروں میں سے خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ 13ویں آیت، چونکہ اس نے اپنے روح میں سے ہمیں دیا ہے، اس سے ہم جانتے ہیں کہ ہم اس میں قائم رہتے ہیں اور وہ ہم میں، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ اس کو سادہ الفاظ میں سمجھنا چاہیں تو یہاں پر میں نے اس کی سلیس اردو لکھی ہے، لکھا ہے ہم سے ایسی محبت کی گئی ہے جس کے ہم حقدار نہیں تھے، نہ ہی ہم اس محبت کو اپنی نیک کمائی سے کما سکتے تھے۔ اس لیے جب ہم پر ایسا فضل ہوا، ایسی محبت ہے نا، ایسا فضل ہوا، تو پھر ہمیں بھی ایک دوسرے سے ایسی محبت کرنی ہے۔ توقع یہ ہے جیسی ہمارے ساتھ محبت ہوئی ویسی ہی ہمیں دوسروں سے کرنی ہے، جس طرح ہمارے ساتھ ہوئی۔ اس سے لوگ جانیں گے کہ خدا واقعی ہمارے درمیان میں ہے۔ اس محبت سے لوگ خدا کو جانیں گے، اس محبت سے لوگ خدا کی اچھائی کو دیکھیں گے، اس محبت سے لوگ خدا کو جان جائیں گے کہ خدا محبت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ متن کو پڑھتے ہوئے میں نے کہا کہ خدا محبت ہے، یہ بہت پرانا نام ہے، بلکہ اس کے کام، سب سے پہلا اگر کام بائبل میں اگر جاننا چاہتے ہیں تو یہی ہے، بتایا جاتا ہے کہ وہ محبت ہے۔ جب ہم اس متن کا تاریخی سیاق و سباق دیکھتے ہیں تو کلیسیا، اگر آپ تیسرا باب پڑھ چکے ہیں تو وہاں پر ہمیں جو ہے مخالف مسیح کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ مخالف مسیح کی روح آ چکی ہے، اور کلیسیا میں ابھی یہ بگاڑ پیدا ہوا۔ جب بگاڑ پیدا ہو تو کیا وجہ تھی؟ بدعت، نئی تعلیم۔ کئی بار میں نے پطرس کی مثال دیتے ہوئے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ پطرس کو جب مسیح یسوع صلیب کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہم یروشلم کو جاتے ہیں، وہاں پر ابن آدم غیر قوموں کے حوالے کیا جائے گا، وہ اور رد کیا جائے گا، غیر قوموں کے حوالے کیا جائے گا، مصلوب ہوگا، مرے گا اور پھر مردوں میں سے جی اٹھائے گا۔ تو پطرس مسیح کو سائڈ پہ لے کے جاتا ہے، کہتا ہے خداوند خدا نہ کرے کہ تجھ پہ ایسا ہو۔ پتہ ہے خداوند یسوع مسیح کیا اسے کہتے ہیں؟ اے شیطان دور ہو۔ کیوں؟ کوئی خداوند یسوع مسیح کو اس سے جلتا تھا؟ نہیں، بلکہ خداوند یسوع مسیح نے اس کی وضاحت کی کہ بھائی تو خدا کی باتوں کی بنسبت آدمیوں کی باتوں پر زیادہ خیال رکھتا ہے، اور یہی یہاں پر کلیسیا میں ہو رہا تھا۔ یہاں پر نوسٹک کلیسیا میں ایک تعلیم پیدا ہو چکی تھی۔ نوسٹک ازم جسے کہتے ہیں، وہ ہے کہ ایک بھید ہے، آپ کام جو مرضی کریں، لیکن جو ایک بھید والا علم، مسٹری ہے، مسٹرسزم ہے، جو بھید کی بات ہے وہ آپ کے دل میں آ گئی ہے،
وہ آپ کے ذہن میں آ گئی ہے, آپ نے ذہن میں ایمان رکھا ہے, آپ کامیاب ہو گئے ہیں. لیکن یوحنا رسول ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کی محبت ظاہر ہوئی ہے. اگر آپ پہلا خط اس کے پہلے باب کو, پہلی آیات کو دیکھیں تو وہ کہتا ہے ہم نے اسے چھوا ہے, ہم نے اسے دیکھا ہے, ہم نے اسے سنا ہے. وہ حقیقی محبت کے بارے میں بات کرتا ہے. خدا جو نوسٹک خدا ہے وہ انسانوں کے قریب نہیں آ سکتا. یوحنا رسول لکھتا ہے کہ وہ قریب آیا ہے اور اس نے جان دی ہے. چوتھے باب میں ہم نے یہی دیکھا ہے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ جیسی محبت ہم سے ہوئی ہے. کیسی محبت ہوئی ہے؟ بون ہوفر جو خدا کا خادم ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ محبت ناقابل معافی تھی. ہمارے ساتھ جو محبت ہوئی وہ ناقابل معافی تھی. وہ کہتا ہے being a Christian means forgiving the unexcusable because God has forgiven the unexcusable in you. اردو اس کا ترجمہ ہے مسیحی ہونا یہ ہے کہ ناقابل معافی کو بھی معاف کیا جائے کیونکہ خدا نے تم میں ناقابل معافی کو معاف کیا ہے. اس بات کی یہ ترجمانی کرتی ہے جہاں پر میں نے بتایا کہ یہاں پر جو لفظ ہے ایسی, یہ اس بات کی گہرائی ہے کہ ہمارے ساتھ جو محبت ہوئی ہے وہ ناقابل معافی تھی. ہم اس قابل ہی نہیں تھے. اگر آپ حقیقی طور پر خدا کو جانتے ہیں تو آپ کبھی نہیں کہیں گے کہ میں اپنے نیک اعمال کی وجہ سے یا کسی بندے کے واسطے کی وجہ سے میں خدا کی بادشاہت میں داخل ہو سکتا ہوں. فقط اور فقط آپ داخل ہو سکتے ہیں, وسیلہ ہے, اور وہ وسیلہ کوئی عام انسان نہیں. میں کہتا ہوں کہ وہ وسیلہ کوئی نیک انسان جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو انسان, وہ کبھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا. اسی لیے خدا نے بیٹے کو بھیجا, اسی لیے بیٹے کا آنا منظور ہوا کیونکہ یہ ان ایکسکیوزیبل تھی, یہ ناقابل معافی بات تھی, انسانوں سے نہیں ہو سکتا. متی کی انجیل اس کے 10ویں باب میں مسیح یسوع نے واضح طور پر اپنے شاگردوں کو بتا دیا جب انہوں نے سوال کیا کہ خداوند پھر کون نجات پائے گا. مسیح یسوع نے فرمایا یہ انسانوں سے کرنا ناممکن ہے لیکن خدا سے ممکن ہے. اب جب خدا کی بات آتی ہے تو اس کو بے وقوف کہتے ہیں. اس کی اس کفارے کی حکمت کو لوگ بے وقوف کہتے ہیں. جب ہم اس بات کو آگے مزید دیکھتے ہیں 11ویں آیت میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پر لفظ فرض ہے. فرض جو ہے وہ ہماری دنیا میں اس کو کیسے سمجھا جاتا ہے؟ یہاں پر جو لفظ فرض ہے وہ ہے یقینی دلیل سے ثابت ہوتا ہے کہ جب کہ واجب گمان یا ضمنی دلیل سے فرض کا انکار کفر ہے, واجب کا انکار گناہ اور فسق ہے. دوسرے معنوں میں ثبوت ہے. یہ فرض کی دلیل بالکل یقینی ہوتی ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہوتی. اگر آپ فرض پورے نہیں کر رہے تو آپ گناہ گار ہیں, کافر ہیں. یہ جو ہے وہ ہمارے دنیا میں بائبل سے باہر یہ سمجھا جاتا ہے. لیکن بائبل مقدس کے مطابق فرض کیا ہے؟ یہ اس سے بھی سخت اور گہرا معنی رکھتی ہے. فرض یہاں پر میں نے پڑھا کہ یہ فرض کا انکار کفر ہے جبکہ واجب کا انکار گناہ اور فسق ہے. یہ جب ہم یہاں پر پڑھتے ہیں فرض کا انکار کفر ہے, بائبل مقدس جو فرض کہہ رہی ہے وہ اس سے گہرا کیسے ہے؟ وہ اس سے گہرا اس طرح ہے کہ
आप अपने गुनाहों की वजह से मुर्दा थे, आप में खुदा ने जिंदगी डाली, आपने खुदा की मोहब्बत में कायम हुए, और जब आप उसकी मोहब्बत में कायम हुए तो उसकी मोहब्बत आपके अंदर आ गई। इफिसियों का खत उसके दूसरे बाब की 10वीं आयत में लिखा है कि जब आप निजात पाते हैं, 8वीं और 9वीं आयत में वाज़ा बार बार लिखा है कि यह आपके कामों की वजह से नहीं, यह फजल है, ताकि कोई फख्र ना करे। लेकिन जब आप निजात पाते हैं तो 10वीं आयत बताती है कि आप फिर वो काम करेंगे जो बनाए आलम से पेशतर आपके लिए रख छोड़े थे। दूसरे मायनों में जब आप फर्ज मसीही ईमान में लेते हैं तो वो ये है कि जब आप खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो उसकी मोहब्बत का दरिया, उसकी मोहब्बत के दरिया के सरचश्मे आपके अंदर से फूट निकलते हैं। आप फर्ज इसलिए नहीं करते कि आप काफिर हो जाएं, ना हो जाएं, बल्कि आप के ऊपर फर्ज इस तरह हो जाता है कि आप मुर्दा थे, जिंदा हुए, अब आपके अंदर जिंदगी नजर आती है। और यही बात यूहन्ना की इंजील उसके चौथे बाब की 10वीं आयत में खुदावंद चौथे बाब की 10वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने एक सामरी औरत के साथ जब बात करते हैं तो वो यही कहते हैं, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है तो तुझसे कहता है कि मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। और आगे अगली आयत में लिखा है कि तुझसे जो है वो चश्मे जारी हो जाते हैं। ये है सबूत कि जब आप खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं, आपकी जिंदगी से सोते फूट निकलते हैं। यह है फर्ज। हमें एक दूसरे से जब मोहब्बत करनी है तो ये इसलिए नहीं कि हमने नेक कमाई करनी है ताकि हम बादशाही में चले जाएं, ताकि हम जन्नत में चले जाएं, नहीं, बल्कि फर्ज ये है कि तुम जिंदा हो गए हो, अब तुम में जिंदगी नजर आए, अब तुम में मसीह की मोहब्बत नजर आए, अब तुम में दुश्मनों के लिए दुआ नजर आए, अब तुम में दुश्मनों के लिए मोहब्बत नजर आए, ताकि तुम किस तरह लगो जिस तरह तुम्हारा आसमानी बाप है। जब हम अगली आयत को देखते हैं तो हमें मालूम होता है 12वीं आयत में खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं तो खुदा हम में रहता है और उसकी मोहब्बत हमारे दिल में कामिल हो गई। 12वीं आयत हमें यह सच्चाई सिखाती है कि खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, तो फिर दुनिया खुदा को कैसे पहचाने? यह फर्ज जिसके बारे में हम बात की है, दरअसल यही वो रेपिटेशन है। यहां पर फिर उसी की बात हो रही है, और जवाब यही है, जब हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो खुदा हम में रहता है और उसकी मोहब्बत हमारे जरिए जाहिर होती है। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया है। अब जब वो इकलौता बेटा हमारे अंदर आता है, जहां पर भी आप मौजूद हैं, जब उसकी कुव्वत और कुदरत आप में आती है और आप में से होके वो दुनिया तक पहुंचती है, तो मसीह यीशु इसके बारे में बड़े वाज़िह तौर पर हमें बताते हैं कि अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। ये हकीकत है यहाँ पर जब हम इस बात को सीखते हैं कि हमें एक दूसरे से मोहब्बत कैसी रखनी है। जब हम तीसरा बाब पढ़ते हैं तो उसकी 16वीं आयत हमें बड़े वाज़िह तौर पर बताती है, कहती है, हम
نے محبت کو اسی سے جانا کہ اس نے ہمارے واسطے اپنی جان دے دی، اور ہم پر بھی بھائیوں کے واسطے جان دینا فرض ہے۔ اب سوال یہ ہے پہلے حصے میں کہ آپ کس قسم کے فرض کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یا یہ فرض آپ کے اندر میں سے، آپ میں سے جاری ہو رہا ہے؟ آپ کس طرح اپنے بھائیوں کے ساتھ محبت رکھتے ہیں؟ دوسرے معنوں میں ایک گیت میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ بیس بدلا کیا ہوا، دل کا بدلنا چاہیے، ایک دو باتیں نہیں بالکل بدلنا چاہیے۔ یہی یہاں پر تقاضا ہے۔ اگر آپ نے مسیح کو قبول کیا ہے تو اس کا ثبوت کہاں پر ہے؟ اور اگر آپ نے مسیح کو قبول کیا ہے تو وہ کہتا ہے پھر اقرار کہاں پر ہے؟ 14ویں اور 16ویں آیات یہی ہمیں پوچھتی ہیں کہ اگر تم نے مسیح کو قبول کیا ہے تو اس کا اقرار، اعتراف کہاں پر ہے؟ جب میں ان آیات پر غور کرتا ہوں 14 سے 16 تک، تو ان کی سلیس اردو کرتے ہوئے میں نے سیکھا کہ خداوند پاک خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو دنیا کا منجی بنا کر بھیجا ہے۔ جب ہم لوکا کی انجیل اس کے 2 باب میں مسیح یسوع کی پیدائش کی بشارت سنتے ہیں تو یہ لفظ جو ہے وہ ہمیں کسی عالم سے نہیں ملتا، ہمیں کسی نبی سے نہیں ملتا، بلکہ یہ آسمانی لقب، یہ آسمانی عہدہ، یہ آسمانی حقیقت ہمیں فرشتے سے ملتی ہے کہ تمہارے واسطے منجی پیدا ہوا ہے جو گناہوں کی معافی کا سبب ہے، جو روح کی نجات ہے اور ابدی زندگی کا وہی وارث ہے، وہی وسیلہ ہے، وہی حقیقی ذریعہ ہے۔ وہ خود فرماتا ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ کوئی لفظ یہاں پر آیا ہے، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ جب ہم اس بات کو سیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مگر حقیقی اور کامل منجی صرف مسیح ہے جو ہمیشہ کی نجات دیتا ہے۔ یہ نجات ہمارے کسی نیکی کا نتیجہ نہیں، بلکہ خدا کی خالص محبت اور فضل ہے۔ جو اس کے کفارے پر ایمان لاتا ہے، خدا باپ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ مگر یاد رکھو، مسیح کا انکار نجات کا انکار ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کی کشتی گہرے سمندر میں تاریک طوفانوں میں پھنس جائے اور وہاں پر آپ کوئی بھی مدد نہ حاصل کر پائیں، کوئی چیز آپ کے پاس نہ ہو، آپ کی کشتی بھی ٹوٹنے لگے، وہاں پر آپ کے پاس جو آخری لنگر ہے، اگر وہ کام کرے تو یہ وہی لنگر ہے جو مسیح یسوع ہے۔ مسیح یسوع کا انکار اس کے مطابق، اس متن کے مطابق ابدی زندگی سے انکار ہے۔ مسیح یسوع کا انکار کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، اس بات کا انکار ہے کہ خدا سے کی محبت ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ مسیح کا انکار اسی بات کا انکار ہے کہ آپ ہمیشہ کی زندگی نہیں حاصل کرنا چاہتے۔ اس کے بارے میں یسوع مسیح نے بڑے واضح طور پر بتایا، کیونکہ کئی لوگ مسیح کو قبول کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ ڈرتے ہیں۔ کئی لوگ دنیا کے طوفانوں میں دیکھتے ہیں کہ مسیح کے علاوہ کوئی حقیقی لنگر نہیں،
کوئی چھڑانے والا نہیں، لیکن وہ دنیا سے ڈرتے ہیں جیسے پترس ڈرتا تھا۔ تو ان کے لیے مسیح یسوع اس بات کا اعلان کرتے ہیں، جو مسیح کو جان جاتے ہیں لیکن اقرار نہیں کرتے۔ متی کی انجیل اس کے جو ہے وہ 10ویں باب کی 28ویں آیت میں بڑے واضح طور پر خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں، ان سے نہ ڈرو جو بدن کو قتل کرتے ہیں مگر جان کو قتل نہیں کر سکتے، بلکہ اس سے ڈرو جو جان اور بدن دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے۔ اندازہ لگائیں، آپ اگر خدا کے خادمین سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو یہ دلیل دیں گے۔ تیسری یا چوتھی صدی کے جو بہت بڑے عالم ہوئے ایتھنیشیس، وہ کہتے ہیں جو بیٹے کا انکار کرتا ہے اس کے پاس باپ نہیں۔ اور 18ویں صدی کے پرنس آف جو ہیں اسے مبلغان شہزادہ یا شہزادہ مبلغوں کا، تو اس کو جب پوچھا گیا تو وہ کہتا ہے کہ مسیح کے بغیر نجات نہیں اور مسیح کے ساتھ سب کچھ ہے۔ اگر آپ مسیح کا انکار کرتے ہیں تو آپ سب کچھ کھو بیٹھتے ہیں۔ آپ وہ آخری مدد جو آپ کی ہے اس کا آپ انکار کر کے اپنے آپ کو عذاب الہی میں دھکیل دیتے ہیں۔ یوحنا رسول جب یہ باتیں کر رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ باپ نے بیٹے کو دنیا کا منجی بنا کر بھیجا۔ جو کوئی اقرار کرتا ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے اس میں وہ رہتا ہے۔ یہاں بیٹا کوئی عام لقب نہیں بلکہ ایک الہیاتی شناخت، اس محبت کا اظہار ہے جو اس دنیا سے پہلے خدا رکھتا تھا۔ اگر کوئی آپ کو یہ پوچھے، یہ بڑا نہایت دلچسپ سوال ہے کہ کائنات بنانے سے پہلے خدا کیا کرتا تھا، تو خداوند یسوع مسیح اس کا ہمیں جواب دیتے ہیں۔ یہ تنقید کرنے والوں کے پسندیدہ چیپٹر ہے، یوحنا کی انجیل اس کا 17واں چیپٹر ہے۔ تنقید کرتے ہیں جب بھی تثلیث فی التوحید کے اوپر تو اس چیپٹر کو پیش کرتے ہیں، لیکن اسی چیپٹر میں خداوند یسوع مسیح خدا باپ جو ابدیت میں تھا، جو پہلے بنائے عالم سے پیشتر، جب اس کائنات سے پہلے وہ کیا کرتا تھا، یہ واحد کام ہمیں انجیل مقدس بتاتی ہے۔ کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ اے باپ، مسیح یسوع بھی دعا کر رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ جنہیں تو نے مجھے دیا، جہاں میں ہوں وہ بھی میرے ساتھ ہوں، تاکہ میرے اس جلال کو دیکھیں جو تو نے مجھے دیا۔ کیا ہے یہ جلال؟ کیا ہے؟ کیونکہ تو نے بنائے عالم سے پیشتر مجھ سے محبت رکھی۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بنائے عالم سے پیشتر خدا کیا کرتا تھا، تو آپ یہ آیت آپ کے پاس موجود ہے۔ ایک دفعہ کچھ تنقید کرنے والوں نے مقدس اگستین سے پوچھا کہ اس دنیا کو بنانے سے پہلے خدا کیا کر رہا تھا، تو اس نے ان کی حجت کے مطابق ایک ان کو بات بتائی کہ خدا جہنم بنا رہا تھا، جو اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں ان کے لیے جو اس کو رد کرتے ہیں۔ بہرحال ابھی جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خدا بنائے عالم سے پیشتر وہ باپ ہے، یہ ہم سیکھتے ہیں۔ دوسرا اس کا بیٹا ہے، اور تیسرا باپ محبت رکھتا ہے، خدا محبت ہے۔ اس لیے یوحنا بار بار اس بات کی دلیل دیتا ہے کہ یہ محبت ہے جو ظاہر ہوئی ہے، اس لیے ہمیں بھی دوسروں سے محبت کرنی ہے۔ اس کی ایک اور خوبصورت مثال ہمیں زبور 2 میں ملتی ہے۔ میں کوشش تو کروں گا اس کو بہتر طور پر بیان کر سکوں، لیکن اگر آپ مزید جاننا چاہتے ہیں تو بعد میں ہم اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ یہاں پر جب زبور 2 کی آپ 7ویں اور 12ویں آیت پڑھتے ہیں، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں
یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 7ویں اور 12ویں آیت، خداوند نے مجھ سے کہا تو میرا بیٹا ہے، اور پھر بیٹے کو چومو کہ ایسا نہ ہو کہ وہ قہر میں آئے، ٹھیک ہے، اور تمہیں ہلاک کرے۔ جب آپ زبور 2 کو دیکھتے ہیں تو اس کی پہلی آیت ضرور آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اگر آپ اس کو نہیں دیکھیں گے تو یہ ایک گفتگو ہے جو داؤد نبی پر نازل ہوئی، خدا اور اس کے مسیح کے درمیان۔ اور یہ گفتگو جو ہے اسے کہتے ہیں ہائی کرسٹولوجیکل سام ہے۔ یہ زبور جو ہے وہ علم المسیح میں بہت ہی اعلیٰ ہے، اور اس گفتگو میں جو سوال ہے کہ دنیا کیوں خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف ہو چکی ہے، کیوں باطل خیال باندھتے ہیں، کیوں وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں۔ لکھا ہے خداوند ان کا مذاق اڑائے گا، ان سے کلام کرے گا۔ کیا کہے گا ان کو؟ میں، خداوند کہہ رہا ہے، تو اپنے بادشاہ یعنی مسیح کو، اگر آپ نے اس کی تشریح دیکھنی ہے زبور 110 پڑھیں، میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے کوہ مقدس سیون پر بٹھا چکا ہوں۔ اور پھر وہ بادشاہ کون ہے؟ وہ میرا بیٹا ہے، خداوند کہتا ہے۔ اور خداوند کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ بیٹا جو ہے وہ کیا کرواتا ہے؟ خداوند کی عبادت۔ اگر آپ بیٹے کو رد کرو گے تو ہلاک ہو گئے۔ یہ زبور ہمیں اس بات کی تشریح بتاتا ہے، اس بات کی حقیقت بتاتا ہے۔ زبور 2 میں بیٹا جو ہے وہ خدا کا مقرر کردہ بادشاہ ہے۔ بیٹے کے خلاف بغاوت خدا کے خلاف بغاوت ہے۔ بیٹے کے آگے جھکنا نجات اور سلامتی ہے۔ یوحنا بھی یہی بات کر رہا ہے۔ یہی بیٹا دنیا کا منجی بن کر بھیجا گیا۔ بیٹے کا اقرار خدا میں قائم رہنا ہے، بیٹے کا انکار خدا سے جدا ہونا ہے۔ یہاں پر جو مرکزی نقطہ ہے وہ زبور 2 میں بیٹا بادشاہ ہے، اور یوحنا 4 میں بیٹا ہی منجی ہے۔ جس کے سامنے تمہیں جھکنا ہے وہی تمہیں بچائے گا۔ زبانی کلامی ایمان نہیں، بلکہ حقیقی طور پر اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت سے آپ نے اس سے محبت رکھنی ہے۔ یہی حقیقت ہے۔ اب ہمیں جب بتایا جاتا ہے ثبوت کیا ہے محبت کا اور اقرار کیا ہے، تو تیسری اور اہم ترین بات ہے کہ یہ کرتا کیا ہے کام۔ یہ ایسا کمال کام کرتا ہے کہ ایماندار کے دل سے خوف، ڈر کو ختم کرتا ہے۔ محبت کا کمال ہے کہ وہ ڈر کو ختم کرتا ہے۔ اس کا جو حصہ ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ تقریباً 4 سے 5 آیات ہیں، اور یہاں ہم کیا سیکھتے ہیں؟ ضرور آپ پڑھیے گا، لیکن میں یہاں پر موٹی موٹی باتیں جو سامنے پیش کی گئی ان کو رپیٹ کروں گا، کیونکہ جیسا وہ ہے ویسے ہی دنیا میں ہم بھی ہیں۔ کامل محبت، وہ کہہ رہا یہ ہے۔ پھر کوئی خوف کرنے والا محبت میں کامل نہیں ہوا۔ پہلے اس نے ہم سے محبت رکھی، ہم مردہ تھے، محبت کے وسیلہ سے ہمیں زندہ کیا۔ اب اپنے بھائیوں سے جو عداوت رکھتا ہے اور کہتا ہے میں ایماندار ہوں، وہ جھوٹا ہے۔ اور یہ حکم ہمیں ملا ہے کہ جو کوئی خدا سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے بھائی سے بھی محبت رکھے۔ اس بات کو نتیجتاً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کی محبت ہمیں خوف سے آزاد کرتی ہے اور ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم دوسروں سے بھی ویسے ہی محبت رکھیں۔ یہاں پر ایمانداروں سے یہ گزارش ہے، غور کریں کہ جب ہم دیکھتے ہیں خدا کی محبت، حقیقی طور پر جو کوئی دنیا کو جان جاتا ہے اور اس کے بعد خدا کو جان جاتا ہے، تو اس بات کا اس کے اندر ڈر نہیں رہتا۔
متی کی انجیل میں جب یسوع مسیح کی آپ بات سن رہے تھے، اس سے نہ ڈرو جو تمہیں قتل کر سکتے ہیں، تمہیں وقتی طور پر نقصان پہنچا سکتے ہیں، بلکہ اس سے ڈرو جو تمہیں ابدی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور یہی بات ہمارے اندر جو ہے وہ ڈر کو ختم کر دیتی ہے کہ جب ہم خداوند کے پاس آ جاتے ہیں، جب ہم اس کے ہو جاتے ہیں، تو ہمیں پھر کسی کی پرواہ نہیں رہتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے ایک دن تو یہاں سے جانا ہے۔ جب جانا ہے تو ہمیں یہ جب یقین دیا جاتا ہے کہ جب یہاں سے آپ جائیں گے، آپ کے پاس کامل امید ہے، آپ کے پاس کامل نجات ہے، آپ کے پاس کامل وعدہ ہے، آپ کے پاس روح القدس کے وسیلہ سے مہر ہے کہ آپ باپ کے پاس جائیں گے۔ یہ ڈر ہے۔ پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں ایک شخص جو مسیحی نہیں تھا اور وہ ڈر کے بارے میں بتا رہا تھا کہ یہ مذہبوں نے جو ہے خدا کے بارے میں ڈر پیدا کر رکھا ہے۔ جب اس نے ڈر کے بارے میں بتایا تو وہ کہتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ خدا ہر جگہ پر موجود ہے، اگر وہ مجھے جہنم میں بھیج دے تو خدا تو وہاں پر بھی موجود ہے، اس لیے مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ ایک منطقی جو ہے نا وہ فلسفی ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اگر خدا نے لوگوں کو سزا دینی تھی اور جہنم بنانی تھی تو بے شک وہ ہم جانتے ہیں خدا تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن پھر وہ جنت اور جہنم کا کیا مقصد ہے؟ خدا جب باغ عدن سے آدم اور حوا کو بھیجتا ہے اور یہاں پر ہم موجود ہیں، یہاں ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ہم موت کا شکار ہیں۔ انسان نہیں سمجھتا، وہ کہتے ہیں کہ مذاق ہے یہ کہ اگر آپ نے بچوں کو مذاق کرتے ہیں کہ آپ نے منکی دیکھنا ہے تو وہ کہتا ہے ہاں، وہ کہتا ہے جاؤ جا کے باتھ روم میں دیکھ لو، ٹھیک ہے، تمہیں وہاں پر نظر آ جائے گا۔ سو یہ بات ہے، جب بھی ہم غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، ہم خدا پر ٹھونک دیتے ہیں، ہم اپنی فیلنگز آگے لے جاتے ہیں، جبکہ حقیقی طور پر ہم حقیقت کو جاننا پسند نہیں کرتے۔ بھائی جب باغ عدن سے آدم اور حوا نکال دیے گئے تو وہاں پر ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کا دکھ، کسی قسم کی موت، ان کے اوپر کسی قسم کی بیماری، ان کے اوپر کسی قسم کی کمزوری نہیں تھی۔ آپ اندازہ لگائیں، یہاں پر ہم کئی بار کہتے ہیں کہ یہ جہنم ہے ہمارے لیے، لیکن جب ہم اصل جہنم میں جائیں گے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ یہ کانسیپٹ پیش کر دینا کہ خدا ہر جگہ موجود ہے، بھائی وہ تو یہاں پر بھی موجود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ خدا کی پاکیزگی سے ڈرتے نہیں، خدا کتنا پاک ہے اس کو جانتے نہیں، خدا کتنا رحیم ہے اور کتنا بڑا عادل ہے یہ جانتے نہیں۔ تو اس طرح پھر وہ اس طرح کی دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ لیکن ایک بڑی پیاری اور خوبصورت بات ہمیں جان اوون بتاتا ہے، کہتا ہے کہ محبت میں خوف نہیں ہوتا، بلکہ کامل محبت خوف کو باہر نکال دیتی ہے۔ یہ حقیقت ہے، ہمیں اس طرح کی باتوں میں نہیں پڑنا کہ کیا ہوگا، خدا یہاں ہے وہاں ہے، نہیں۔ خدا نے اگر چیزیں بنائی ہیں، یہ دنیا بنائی ہے تو کسی مقصد کے لیے، جہنم بنائی ہے اس کا کوئی مقصد ہے۔ اس لیے جب ہم پھر کلام مقدس کی ایک پلو کو پکڑ لیں اور اسی کو پکڑے رکھیں اور ساری باتوں کو جو ہے وہ ہم کہیں کہ یہ فارغ ہیں، تو دراصل یہ کانٹیکسٹ کو صحیح طرح پر دیکھنے کی بات ہم نہیں کرتے۔ جبکہ رومیو کے خط اس کے ہمیں پہلے 8ویں باب کی پہلی آیت میں بتا دیا جاتا ہے کہ اب جو مسیح یسوع میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں۔ اگر ہم اس طرح کی باتیں پڑھتے ہیں تو یہ حقیقت ہے، ہم اس کو الہام مانتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ جب ہم خدا سے دور ہیں تو ہم عذاب کے الہی کا شکار ہیں، لیکن جب ہم اس کے پاس آ جاتے ہیں تو سزا کا حکم نہیں، ڈر ختم ہو جاتا ہے۔
پھر اگلی آیت میں لکھا ہے کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ بنے ہونے کی روح ملی ہے۔ یہاں پر غلطی ہے، ڈر بلکہ لے پالک یہاں پر ہونے کی روح ملی ہے، جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ یہاں پر جو بات ہم سیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ بات سمجھ کے کہ ڈر جو ہے وہ مذہب پیدا کرتا ہے، ڈر مذہب نہیں پیدا کرتا۔ کلام مقدس میں ڈر نہیں ہے۔ شروع ہی سے جب انسان کو پیدا کیا گیا تو اس کو سب کچھ بتایا گیا۔ اب خود انسان کے پاس چناؤ ہے کہ وہ کس کو قبول کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی آزادی ہے۔ کلام مقدس کو اگر آپ سچائی اس کی جانیں تو آپ کو بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ملیں گی، لیکن ابھی ہم کافی آگے آ گئے اور ان باتوں کو میں اس طرح ان کا خلاصہ پیش کروں گا ان 4-5 آیات کا کہ عدالت کے خوف کو دلیری میں تبدیل کرنے والی قدرت خداوند یسوع مسیح کی ہے۔ عذاب کی کیفیت کو آزادی میں تبدیل کرنے والی خداوند یسوع مسیح کی محبت ہے، اور زبانی دعووں کو سچی محبت میں بدلنے والی یہ بھی خداوند یسوع مسیح کی محبت ہے۔ ہم نے 3 باتوں پر غور کیا ہے آج۔ محبت کا ثبوت، ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کا اقرار، مسیح یسوع خدا کا بیٹا ہے، اور جس کے پاس بیٹا نہیں اس کے پاس باپ بھی نہیں، اور یہی آخری امید تھی۔ جو کوئی اس کا انکار کرتا ہے باپ اور بیٹے کا، وہ جہنم کا شکار ہے۔ یہی کلام مقدس کی تصدیق ہے، میری نہیں بلکہ کلام مقدس کی ہے۔ اور جو کوئی اقرار کرتا ہے اس کے پاس باپ بھی ہے اگر وہ بیٹے کا اقرار کرتا ہے۔ پھر ان جو ثبوت اور اقرار کے ساتھ جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ دلیری آتی ہے، خوف جاتا ہے۔ یہی ہم نے ان باتوں کو سیکھا، اور خدا کا خادم چارلس اسپرجن جو ہے وہ اس کو یوں قلم بند کرتا ہے: جہاں ایمان سچا ہوتا ہے وہاں محبت لازماً ظاہر ہوتی ہے، اور جہاں محبت نہیں وہاں ایمان بھی زندہ نہیں۔ جناب من، امید ہے کہ آپ کو محبت کا ثبوت، اس کا اقرار اور اس کا کمال کے بارے میں کچھ سیکھنے کو ملا۔ خدا کی محبت آپ کو خوف سے آزاد کرتی ہے اور آپ کو دوسروں کے لیے محبت کا ذریعہ بناتی ہے۔ یہی مسیحی ایمان ہے، یہی نئی پیدائش ہے، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے۔